کربلا، حق اور باطل کی جنگ ابتدا، حق کے چراغ کا روشن ہونا، اسلام کی بنیاد عدل، انصاف اور حق پر رکھی گئی تھی، اور اس کے محافظ وہی تھے جنہیں اللہ نے اپنے دین کے وارث بنایا۔ حضرت امام حسین، جو نواز رسول اور حضرت علی و حضرت فاطمہ زہرا کے لخت جگر تھے، ہمیشہ حق کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے، مگر وقت کے ساتھ کچھ ظالم لوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو دین پر مقدم کر لیا اور خلافت کو بادشاہت میں بدلنے کی کوشش کی۔ ان میں سب سے بدترین یزید تھا، جو رسول اللہ کے دین کو بگانجنے اور ظلم و جبر کو عام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، مگر امام حسین کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں جو ظلم، شراب نوشی اور دین کے اصولوں کی خلاف ورزی میں مشغول تھا۔ یزید کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے امام حسین نے حق کا پرچم بلند کیا اور راہ حق میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، جب یزید نے امام حسین پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا رخ کیا تاکہ وہاں رہ کر دین کی خدمت کر سکیں، مگر وہاں بھی یزید کے کارندے انہیں نقصان پہنچانے کی سازشیں کرنے لگے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیجے اور امام حسین کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ امام حسین نے اپنے چچازاد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ جب مسلم کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے وفاداری کا وعدہ کیا، مگر جیسے ہی یزید کے گورنر ابن زیاد نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، وہی کوفی جو امام حسین کو بلانے والے تھے بے وفائی کر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین کے لیے حالات مزید سخت ہو گئے۔ اس کے باوجود امام حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ حق کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے خاندان اور چند جانسار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں ہر بن یزید کی فوج نے انہیں گھیر لیا اور زبردستی کربلا کے میدان میں روک دیا۔ کربلا کا مارکہ 2 محرم الحرام 68 ہجری کو امام حسین اور ان کے قافلے کو کربلا کے ریگستان میں روک دیا گیا۔ یزیدی فوج نے امام حسین اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ شدید گرمی میں 3 دن تک امام حسین اور ان کے ساتھی پیاس کی شدت سہتے رہے، مگر کسی نے بھی حق کا دامن نہ چھوڑا۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، مگر ان کے جانساروں نے کہا، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ 10 محرم الحرام کا دن آیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایک ایک کر کے قربانیاں پہلے امام حسین کے وفادار ساتھی میدان میں گئے اور دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر، جو شکل و سیرت میں نبی اکرم سے مشابہ تھے، میدان میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر امام حسین کے بھتیجے قاسم، جو صرف 13 سال کے تھے، شہید کر دیے گئے۔ حضرت عباس، جو امام حسین کے بھائی اور وفادار سپہ سالار تھے، نہر فرات سے پانی لینے کے لیے نکلے، مگر دشمنوں نے انہیں گھیر کر شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو اٹھایا، جو محض 6 ماہ کے تھے، اور دشمنوں سے پانی مانگا، مگر بجائے پانی دینے کے یزیدی فوج نے ایک ظالم تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا اور وہ امام حسین کی گود میں شہید ہو گئے۔ امام حسین کی آخری جنگ ہے۔ جب امام حسین اکیلے رہ گئے تب بھی وہ میدان میں ثابت قدم رہے۔ انہوں نے آخری بار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں کو نصیحت کی، مگر یزیدی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ نیزے، تلواریں، تیر اور برچھیوں سے امام حسین کو گھیر لیا گیا، مگر وہ آخری وقت تک لڑتے رہے۔ آخرکار جب وہ شدید زخمی ہو گئے تو شمر بنزی الجوشن نامی یزیدی ظالم نے امام حسین کے گلے پر تلوار چلائی اور انہیں شہید کر دیا۔ کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نہ صرف ان کے خیموں کو ہٹایا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے خیموں کو بھی جلایا بلکہ خواتین اور بچوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے گئے۔ حضرت زینب اور حضرت امام سجاد نے
دشمنوں کے دربار میں کربلا کے مظالم کو بے نقاب کیا، جس کی وجہ سے یزید کا چہرہ تاریخ کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ کربلا کا پیغام: کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق پر ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے نقصان کیوں نہ ہو۔ امام حسین کی قربانی نے ثابت کیا کہ ظالم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، ان کا نام مٹ جاتا ہے، جبکہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ معرکہ صرف 21 ہجری میں ختم نہیں ہوا، بلکہ رہتی دنیا تک ہر حق پرست انسان کے لیے ایک سبق اور روشنی کا مینار ہے۔ امام حسین کا قول ہے: مجھ جیسا کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی کربلا کا درس ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی سر نہ جھکاؤ اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہو۔